ہم جب ہوئے والد صاحب واپڈا میں ملازم ہو چکے تھے، اللہ کی بڑی رحمت تھی. اے جی میں نے یہ بھی لینا ہے، میں نے وہ بھی لینا ہے. پہلی بار نا 9th میں ایویں پتہ نہیں میں کتوں پڑھ لیا ڈون کارلس، بڑا نام ہوتا تھا، سروس کا برانڈ تھا یہ. میں نے ابو جی سے کہا جناب میں لینے دے بوٹ لینے ہی ہیں دینے. وہ لے گئے. مجھے یاد ہے 1800 یا 1900 کے بوٹ آئے. تو جب بوٹ لے کے دیے نا ابو نے، ابو جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو باپ تھا، میرے بھی دل کو ہاتھ پڑا. میں ابو جی یہ کہندے ہوتے میں نہیں بوٹ لینا ہے، واپس کر دینے. نہیں کہتے بوٹ لینے سے مجھے کچھ نہیں ہو رہا. میں کیوں؟ کہتے یار مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے پتر تو نے تو آج 1800 کے بوٹ لیے نا. جب ہم انڈیا سے پاکستان مہاجر ہو کے آئے تھے نا، تو ہماری غربت کا یہ عالم تھا کہ سارا بچپن کبھی میں نے شلوار نہیں پہنی تھی. ماں قمیض اتنی لمبی سلوا کے دیتی تھی کہ ہم شلوار کا کام بھی قمیض سے لیا کرتے تھے. یہ تھا حضرت 14 اگست. ان کی روحیں بھی قبروں میں تڑپتی ہوگی جنہوں نے ہجرت کی تھی. اور کبھی کو بابا مل جائے نا یہاں بیٹھا، اس کو کہنا یار بتاؤ 14 اگست کو ہوا کیا کیا تھا. یہ ایک فگر ہے اور لکھنے والا کہتا ہے اس سے اوپر جا سکتے ہیں، نیچے نہیں آ سکتے کبھی بھی. کہتے جب ہجرت ہوئی نا تو 90,000 مسلمان عورتوں کی عزت لوٹی گئی. حضرت 90,000. اور وہ کہتا ہے اس سے اوپر جا سکتے ہیں، نیچے نہیں آ سکتے. یہ ہے اس کا حاصل. ڈیک لگے ہیں، گانے بج رہے ہیں، منڈے ناچ رہے ہیں. حضرت اگر کسی رکشے پہ کچھ 4 بیبیاں بیٹھی ہیں، سب لڑکوں نے اپنی بائکیں اس کے پیچھے لگا رکھی ہیں. یہ تھا 14 اگست. اس لیے لیا تھا پاکستان. آج کسی سرکاری دفتر میں چلے جاؤ، بغیر رشوت کے کام ہی نہیں ہو سکتا تمہارا. اس لیے لیا تھا پاکستان. وہ اتنی گراوٹ آئی پاکستان میں. ٹھیک ہے بڑی بڑی بری قومیں ہوں گی، لیکن ہماری گراوٹ کا یہ عالم ہے کہ اللہ معاف فرمائے کتوں کا گوشت بھی ہم نے ہوٹلوں میں لوگوں کو کھلا دیا. یہ ہے 14 اگست. یہ ہے 72 سال بعد پاکستان. اور خدا کا واسطہ ہوش کرو. میں نے یہاں سے سیکھا کہ یہ ایک مہاجر کا یہ عالم ہے. پتہ نہیں لوگوں پر کیا کیا گزری ہوگی کہ غربت کا یہ عالم تھا. کہتے کبھی ہم نے اپنے بچپن میں شلوار نہیں پہنی تھی. تمہاری دادی قمیض اتنی لمبی سلوا کے دیتی تھی جس سے شلوار کا بھی کام چلتا تھا. ابو جی کہتے کبھی بچپن میں ہم نے پاؤں میں جوتی نہیں پہنی تھی. میرے ابو اور بڑے امیر تھے پیچھے کشمیر میں. ابو جی بتایا کرتے تھے جب ہم مہاجر ہو کے آئے اتنی غربت تھی کہ جب ہمارے گھر میں دال پکا کرتی تھی نا تو میں مذاق کے طور پہ اپنی امی کو کہا کرتا تھا امی جی ان کو کچھا بھی تے دیو نا. انہوں نے کہنا کیوں؟ اے ہن میں دیش کی چھال مار کے تے دال دا دانہ کٹ کے لے آنا. اتنی غربت دیکھی ان لوگوں نے. کس لیے؟ ہمارا پاکستان. لیکن آج پاکستان کے جو حالات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اس لیے میرے دوستو یہ عمران خان نے ٹھیک نہیں کرنا. یہ نواز شریف کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. یہ آپ کی اور میری ذمہ. چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھو. اس اپنا رول پلے کرو. حضرت اپنا رول پلے کرو. وہ بڑی مشہور بات ہے نا کہ جب نارے نمرود جلائی گئی نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی باری آئی تو آگ اتنی بڑی تھی. اب وہ سوچ میں پڑ گئے آگ میں پھینکے کیسے؟ آگ کی تو قریب جا ہی کوئی نہیں سکتا، اتنی بڑی ہم نے آگ جلا لی. کیونکہ شیطان مجسم ہو کر، میں مختصر سناؤں گا، اس نے آ کر نا غلیل منجنیق بنانے کی جو تکنیک ہے نا وہ اس نے نمرودیوں کو بتائی. منجنیق بناؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنا کے نا سٹو. تو لکھا ہے کہ جب وہ آگ جل رہی تھی نا تو چڑیا اپنی چونچ میں نا پانی لا کے نا نارے نمرود پر ڈال رہی تھی یہ آگ بجھ جائے. کسی سیانے نے پوچھا وہ چڑیا وہ اتنی بڑی آگ تو بجھا لے گی؟ وہ دیکھ تو صحیح آگ کو، یہ جو تیرا ایک قطرہ ہے یہ کیا معنی رکھتا ہے اس آگ کے لیے؟ تجھ سے نہیں بجھے گی. مولانا روم فرماتے ہیں وہ چڑیا کہتی ہے مجھے بھی پتہ ہے نہیں بجھے گی، لیکن کل بجھانے والوں میں نام تو ہوگا نا. دنیا کے نقشے پر مدینہ منورہ کے بعد پاکستان وہ واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی. اس ریاست کے قیام کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیتے ہوئے تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کی. قیام پاکستان سے لے کر اب تک پاکستان کو کئی مواقع پر اندرونی اور بیرونی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا اور اکثر ان سازشوں میں پس پردہ کردار قادیانی جماعت کا رہا. 30 جون سن 1947 کو
ریڈ کلیف کی سربراہی میں تقسیم ہند کے لیے باؤنڈری کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا مقصد مسلم اور ہندو اکثریتی علاقوں کی تقسیم کا تعین کرنا تھا۔ اس کمیشن میں مسلم لیگ کی نمائندگی ظفر اللہ قادیانی نے کی، جو کہ ایک سکہ بند قادیانی ہونے کی وجہ سے اپنی جماعت کے اس وقت کے سربراہ اور جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کی ہدایات کا پابند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب قادیانی سربراہ بشیر الدین محمود نے باؤنڈری کمیشن کے قیام کے بعد حد بندی کی تقسیم کی اکائی ضلع کے بجائے تحصیل کو قرار دینے پر زور دیا، تو ظفر اللہ قادیانی نے بھی قادیانی جماعت کے سربراہ کے حکم پر مسلم لیگ کے موقف سے ہٹ کر باؤنڈری کمیشن میں حد بندی کے لیے تحصیل ہی کو اکائی تسلیم کر لیا۔ ظفر اللہ قادیانی کی اسی سازش کی وجہ سے ضلع گرداسپور، جو کہ دراصل مسلم آبادی کا اکثریتی علاقہ تھا، ہندوستان میں شامل کر دیا گیا۔ لیکن اگر تقسیم ضلع کی بنیاد پر کی جاتی تو ضلع گرداسپور پاکستان میں شامل ہو جاتا اور ہندوستان کو مقبوضہ کشمیر پر بھی غاصبانہ قبضہ کرنے کا موقع نہ ملتا، اور آج کشمیر کے مسلمان ہندوستانی مظالم کا شکار بھی نہ ہوتے، کیونکہ ہندوستان کے پاس کشمیر میں داخلے کا واحد زمینی راستہ یہیں سے گزرتا ہے۔ ظفر اللہ قادیانی نے یہ تمام تر سازشیں اپنی جماعت کے سربراہ مرزا بشیر الدین محمود کے کہنے پر کی، جو روز اول سے ہی قیام پاکستان کے خلاف تھا۔ اپریل سن 1947 میں اخباری نمائندوں کو بیان دیتے ہوئے مرزا بشیر الدین محمود نے کہا، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ملک کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ بحوالہ الفضل قادیان 12 اپریل سن 1947۔ قادیانی جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان ایک دن دوبارہ ہندوستان کا حصہ بن جائے گا، اور اپنے اسی نظریے کو بیان کرتے ہوئے مرزا بشیر الدین محمود نے کہا تھا کہ قادیانی اکھنڈ بھارت کے نظریے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہندوستان متحد رہے۔ اگر ہم ہندوستان کی تقسیم پر راضی ہوئے تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے، اور پھر یہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح متحد ہو جائیں۔ بحوالہ الفضل قادیان 16 مئی سن 1947۔ قادیانی سربراہ مرزا بشیر الدین محمود کے ان بیانات اور ظفر اللہ قادیانی کی پاکستان کے خلاف سازشوں سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قادیانی جماعت روز اول سے ہی پاکستان کے خلاف سازشوں میں ملوث رہی ہے، اور دور حاضر میں بھی قادیانی جماعت مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ قادیانی جماعت عالمی سطح پر جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے پاکستان کو بدنام کرنے کی بھرپور مہم جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قادیانی جماعت آئین پاکستان کو نہ مانتے ہوئے آئین میں درج اپنی حیثیت بطور غیر مسلم اقلیت اس کو بھی تسلیم نہیں کرتی۔ ناظرین کرام، یوم آزادی کے موقع پر یہ عہد کرے کہ مملکت خداداد پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور مسلمانان پاکستان کے ایمان کی حفاظت کے لیے فتنہ قادیانیت کو بھی بے نقاب کریں گے۔ پاکستان